الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے فضائل قرآن کے متعلق کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ جس نے عمل کرنے کی بجائے دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کا علم حاصل کیا ہو، وہ جنت کا خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ قرآن کا علم ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن حکیم کا سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا صرف ایک اللہ کے لیے ہو۔ اگر اس میں دنیا کا کوئی معاملہ داخل کر دیا جائے، دنیاوی مفاد کا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذمت بیان فرمائی ہے کہ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جنت کا خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، رواہ ابن ماجہ۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، صحیح ترین روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی علم سیکھتا ہو اور علم جو سیکھا جاتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، یہ تو بالکل درست ہے۔ لیکن یہ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں یہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا، اللہ کے خوشنودی کے لیے ہو۔ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت کا ثواب ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہے گا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی معروف حدیث ہے کہ داد و دہش وصول کرنے کے لیے قرآن مجید پڑھنے والا، پڑھانے والا، لیکن اس پر عمل نہ کرنے والا قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن حکیم پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، مجھے کچھ تحفے تحائف ملیں گے، لوگ مجھے کچھ ہدیہ پیش کریں گے، تحفہ پیش کریں گے۔ اگر دل میں نیت رکھتا ہو تو ایسے آدمی کے لیے کل قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
علامہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب الترغیب الترہیب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ شروع کرتے پھر بے ہوش ہو گئے، پھر شروع کیا، ہوش آنے کے بعد پھر شروع کیا، 3 مرتبہ بے ہوشی طاری ہوئی۔ اس کے بعد حدیث بیان کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس یقضی علیہ یوم القیامہ۔ ایک حصہ عربی عبارت کا آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ رجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قیل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القی فی النار۔ رواہ مسلم، صحیح ترین روایت ہے مسلم شریف کی۔ بڑی وعید ہے اس حدیث کے اندر۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کرنی شروع کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا، 3 قسم کے آدمی۔ پہلا آدمی جس نے علم حاصل کیا ہوگا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں پروردگار عالم اس کو کھڑا کرے گا، اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، ذرا میری نعمتوں کو یاد کر، میں نے دنیا میں کیا کیا نعمتیں تجھے دے رکھی تھی۔ اقرار کرے گا، میرے بندے یہ بتا دے اس کے صلے میں میرے پاس کیا لے کر آیا ہے۔ بندہ کہے گا، اے پروردگار عالم، میں نے علم سیکھا، علم سیکھنے کے بعد میں نے علم سکھایا ہے تیری ذات کے لیے، میں قرآن بھی پڑھتا رہا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین جو دلوں کی بھید کو بھی جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ پروردگار عالم جو سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، وسوسوں کو بھی جانتا ہے، بندہ اپنے دل میں جو کچھ سوچتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، کذبت، بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تو نے علم اس لیے سیکھا تھا تاکہ تو عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، بہت اچھا عالم، بہت اچھا بیان کرنے والا، اچھی قرات کرنے والا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے تو نے قرآن پڑھا تھا کہ تو قاری کہا جائے، عالم کہا جائے۔ فقد قیل، یقیناً یہ تمغہ تجھے مل چکا ہے دنیا کے اندر، تیری بڑی واہ واہ ہو رہی تھی دنیا کے اندر، بہت بڑا عالم، بہت بڑا قاری۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حکم دے گا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، صحبہ کہتے ہیں گھسیٹا جائے گا، اس کے چہرے کے بل اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک سخی کو لایا جائے گا، یہی سوال ہوگا، اے پروردگار عالم، میرے پاس مال اور دولت تھی، اس کو تیرے راستے میں نے خرچ کیا، یتیموں پر،
بیواؤں پر، غریبوں پر اللہ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا کہلانے کے لیے، سخی کہلانے کے لیے تو نے دیا تھا، دنیا میں تو مشہور ہو گیا تھا کہ دیکھو فلاں آدمی کتنا بڑا سخی ہے، کتنی سخاوت کرنے والا ہے، تیرے دل میں یہ بات تھی، جا تجھے کہا گیا ہے، یہ بات تجھے دنیا کے اندر مل چکی ہے، آج میرے پاس کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا، منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے اور گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ ایک شہید لایا جائے گا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، دنیا والوں کی نگاہ میں، لیکن اللہ کی نگاہ میں شہید نہیں ہوگا۔ بتا بندے، میری نعمتیں تیرے ساتھ شامل حال تھیں، بتاؤ میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ بندہ کہے گا پروردگار عالم، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے لیے، تیرے دین کے بلندی کے لیے میں نے اپنی جان کھپا دی، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ دلوں کی بھید کو جاننے والا وہ پروردگار عالم جو عالم الغیب والشہادہ ہے، فرمائے گا بندے تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا، اس لیے تو لڑ رہا تھا تاکہ جری بہادر کہا جائے، پہلوان کہا جائے، دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا ہے آج میرے پاس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ناظرین کرام کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ اس حدیث کا مفہوم بھی یہی، من کان فی قلبہ، من کان فی قلبہ مخلصا دخل لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ لے، صرف زبان سے نہیں بلکہ اللہ کی دین کو خالص کرتے ہوئے، میرا جو بھی کام ہوگا، میرا جو بھی عمل ہوگا صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اس لیے ناظرین کرام ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو چھپ کر پڑھا کرتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے، یا کوئی بھی عمل ہو۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ قرآنی آیات کی منافقانہ تلاوت کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے تلاوت نہیں کرتا، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تلاوت کرتا ہے، نہ عمل کرنے کے لیے اس کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کی تلاوت منافقانہ ہوتی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ قرآن حکیم میں اللہ نے بڑی مذمت بیان کی ہے منافقین کی، کہ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، آپ بشارت سنا دیجئے منافقین کے لیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ نے سب سے پہلے منافقین کا نام لیا، اس کے بعد کافرین کا نام لیا، ہم جہنم میں ان سب کو جمع کرنے والے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جن کا عمل اللہ کے لیے نہ ہو، دنیا کے لیے ہو، منافقت ہو، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کیے جائیں گے۔ العیاذ باللہ، پروردگار عالم ہم سب کو اس سے محفوظ اور مامون رکھے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں بخاری شریف کی۔
اس کے روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه يخرج من ضئد هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية رواہ البخاری۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ آپ نے پیشین گوئی بیان فرمائی۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے تھے جب تک کہ جبریل امین آ کر کے آپ کو خبر نہ دے، جب تک کہ آپ پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی اپنی جانب سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، وہی بات بیان کرتے ہیں جو ہماری طرف سے وحی ہوتی ہے۔ شریعت ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آئی۔ فرمایا کہ ایسے لوگ اس کے نسل سے پیدا ہوں گے جو قرآن مجید مزے لے لے کر پڑھیں گے، بڑی اونچی آواز سے کھینچیں گے جس طرح کے تیر کھینچتے ہیں، لیکن یہ قرآن ان کے گلے کے نیچے سے نہیں اترے گا، اور دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح کی تیر نشانے کے باہر نکل جاتا ہے۔ ایسے لوگ آج اس زمانے میں موجود ہیں، لمبی لمبی قرات کرنے والے، لمبی لمبی سانسوں میں پڑھنے والے، لیکن عمل کرنے والوں کی دنیا بہت کم ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔